ہاں یہ دیکھو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 7366۔ میں ابھی کہہ رہا تھا نا کہ ابن عباس سے روایت ہے، یہ دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے، جن میں عمر بن خطاب۔ اب دیکھو حدیث کے اندر تو نہیں لکھا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے سے لوگوں نے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لکھا ہوا۔ حدیث کے الفاظ دیکھ لو عربی کے، ہے نا؟ تو کہا کہ بہت سارے صحابہ تھے جن میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسی نصیحت لکھ دیتا ہوں تمہارے لیے، مشعل راہ ہوگی، تم کبھی گمراہ نہیں۔ عمر نے کہا کہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ عمر نے کہا کہ آن حضرت تکلیف میں مبتلا ہیں، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب کو یہ معلوم تھا کہ کتاب موجود ہے اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور کو نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہ ان کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی سمجھتے تو پھر نصیحت فرمانا چاہتے کہ میں نصیحت کر دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو؟ اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہوگی؟ بھئی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کی کافی ہے، رسول اللہ کے اوپر تو اتری ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کافی ہے اور آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی نا کافی، تبھی تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں نصیحت کر دوں۔ گھر کے لوگوں میں بھی اختلاف ہوا۔ اب یہ ہے گڑبڑ، گھر کے لوگوں میں، اب گھر کے لوگوں میں اہل بیت نہیں تھے۔ گھر کے لوگوں میں اختلاف ہوا سے مراد کیا ہے؟ نام لکھ دو نا کہ بی بی عائشہ بھی عمر کی سپورٹ میں تھی، کیونکہ اردو میں گھر کے لوگ تھا، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اہل البیت۔